ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المہدیین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد شاہ ثانی کاظمی، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کراچی سے مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان کا اہل البیت کے بارے میں اہل سنت میں بڑی تحقیق ہے اور اکثر گائے بگائے اپنے ولاگ یہ یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں، تو آج ہم ان سے 1 to 1 کوشچن کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سنی عالم دین تھے، آپ اہل سنت کے مدارس سے پڑھے ہیں، تو اہل سنت کے ہاں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ناسبیت کی طرف راغب ہوتے ہیں، خصوصاً جو دیوبندی اور اہل الحدیث ہیں، تو آپ کیسے اس طرف آئے کہ اہل البیت کے بارے میں آپ نے تحقیقات شروع کی، اور اپنی تحقیق کا مصدر پورا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب، شاہ صاحب، کہ آپ نے اس موضوع کو اختیار کیا اور یہ ملاقات آج ہماری طے پائی ہے۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تو ہر ایک مسلمان اور مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر وہ اہل البیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو دین کی کامل ہمیں معرفت ہو، اور کامل جو دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت عطرت کی شکل میں دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے عظیم امرین ہیں اور آپ کے ثقلین ہیں۔ تو اس لیے یہ داعیہ تو ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ دین کے لیے کوشش کرے اور اس کو سیکھے، اس کے لیے اس کو متجسس ہونا چاہیے۔ میں کوئی دوسری زمین کا جو ہے وہ بندہ نہیں ہوں، میں اسی زمین کے اوپر ہوں، اسی معاشرے کا فرد ہوں، انہی مدارس کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی، تو ہم بھی اسی ایک نہج کے اندر چل رہے تھے، اسی فرقہ وارانہ اور گروہیت کی ذہنیت میں کہ جناب میرا فرقہ ٹھیک ہے، ہمارے مذہبی افکار درست ہیں، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، صرف ہم ہی اہل حق ہیں، دوسرے سارے کے سارے باطل ہیں۔ یہ نظریات اور افکار یہ ہمارے بھی تھے، لیکن جیسے ہی اہل البیت علیہ السلام کی معرفت ہمیں ہوئی، اور اس کے لیے ہم نے، یہ ایک انسان کا کوئی خود سے کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ جب آپ میں تلاش اور جستجو کا مادہ ہوگا تو وہ منزل براخر مل جاتی ہے، وہ رستہ مل جاتا ہے۔ تو میں بھی اسی فرقوں کے ساری چیزوں میں، جی دیوبندی پھر بریلوی، میری جو تعلیم ہوئی ہے، اگر آپ کے سوال کا یہ حصہ ہے میری ذاتی زندگی کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ان میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر بریلیوں میں بھی گیا، تو میں نے پھر یہ دیکھا کہ جناب سب کچھ قرآن و حدیث ایک ہونے کے، لیکن اسی قرآن اور حدیث کی تشریحات مولانا صاحبان الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک نوجوان کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک کی مسجد ہرے رنگ کی ہے، ایک کی ٹوپی ہرے رنگ کی ہے، ایک کا لبادہ الگ سا ہے، اور دوسرے کی مسجد کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس کا حلیہ الگ ہوتا ہے، امام کا اس کا گیٹ اپ الگ ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن تو ایک ہی پڑھ رہا ہے، وہ حدیث ایک ہی پڑھ رہا ہے، وہی صحیح بخاری، وہی صحیح مسلم، صحیح ستہ ان کے پاس ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں صرف ہمارے لوگ جائیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں صرف ہمارے لوگ جائیں گے؟ یہ ٹھیکے ان لوگوں نے کہاں سے لے رکھے ہیں؟ یہ کہاں سے ان کے پاس یہ پرمٹ آیا ہے، اور ان کے پاس یہ جو سرٹیفکیٹ موجود ہیں یہ کون سی جگہ کے؟ تو یہ سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے، اور ایسے میں ہوتا ہے شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ وہ یہ سوالات سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اور ہمارا مذہبی طبقہ ان نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دینے سے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جب وہ سوال کرتے ہیں ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، تو پھر اس انٹرنیٹ کے زمانے میں وہ الحاد اور دہریت، لادینیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ فرقوں سے تو کیا، وہ دین سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو مذہب اور جو دین جو انسانوں کو آپس میں
وہ اس میں یہ صلاحیت باقی نہ بچی ہو کہ وہ انسانوں کو سچ کی طرف آمادہ کر سکے، تو وہ میرے آخرت کے لیے کیا کام آئے گا؟ تو وہ کہتا ہے یار یہ ساری باتیں، جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ ایک افیون ہے اور لوگوں کو صرف سلاتی یہ باتیں، اور غریبوں کو تھپکیاں دینے کے لیے کہ امیر اور تمہارے پر جتنا ظلم کرتا رہے سرمایہ دار تم اس کو سہتے رہو، تو وہ بھی اسی چیز میں وہ سمجھتا ہے یہ اسی طرح ہی ہے۔ حالانکہ دین انسانیت کے لیے، وہ اس کی دنیا کی فلاح کے لیے بھی اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی۔ تو ایک نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے۔ لہٰذا جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ شکوک و شبہات آتے رہے اور یہ سوالات پیدا ہوتے رہے، لیکن عرب کے علماء کو جب میں نے سنا، اور اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو پیر صاحب میں نے یہ بتائی ہوئی کہ مجھے اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کیسے ہوئی ہے، میں نے کن کو پڑھا۔ کیونکہ یہاں شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے جو مولوی ہیں ان کو ہم سنتے تھے، وہ تو گلے پھاڑ پھاڑ کے ایسے مولویوں کو ہم سنتے تھے جن کے ہاتھ میں ٹوکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی تو آ اور میں تیری گردن کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا اگر دلیل نہ ملے۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ جناب میری بات ہی وہ حرف آخر ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ، وہی صحیح ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بڑا پیر ہوں، میں ہی تمہارا بڑا ہوں، میں ہی تم مجدد ہوں، میں ہی فلاں ہوں۔ تو یہاں پہ اس لیے ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیا، اور عرب کے علماء کو جب ان کو سنا، میں نے ان کی تحقیقات کا مطالعہ کیا، تو میں نے وہاں پر یہ چیز دیکھی کہ اگر ایک شخص ایک بات کر رہا ہے تو وہ باقاعدہ ایک علمی اس کے پاس اسناد یعنی موجود ہے، علمی سند ہے اس کے پاس، اس کی یعنی کہ اگر ایک سلفی بھی ایک بات کر رہا ہے تو وہ صحیح بات کو تسلیم کر لے گا، اس میں یہ جرأت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ صحیح بات کو بھی وہ کہے کہ نہیں یہ جناب یہ اس طرح کی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ لوگ تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر بڑے بڑے شیوخ سے رابطہ ہوا، اور وہاں کی جو جید علماء کرام ہیں، خصوصاً استاد حسن الثقاف، ان کی تحریرات کو پڑھا، استاد حسن فرحان المالکی ان کی تحریرات کو پڑھا، عدنان ابراہیم سے واقفیت ہوئی۔ ان کو سن کر میں یعنی اسی نتیجے کے اوپر پہنچا جو آج جس کے اوپر میں گامزن ہوں۔ تو لہٰذا اور میں نے اس میں اپنے سوالوں کا جواب پایا، مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے۔ یعنی مجھے بخاری کی ایک روایت میں اس پہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ یہ سمجھتے تھے اکثر صحابہ کہ علی وصی رسول ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں علی وصی رسول نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ آخر اس طرح کی کیوں بات ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب مجھے انہی روایات سے ملے کہ ایک موقف ایسا موجود ہے صحابہ کرام کا۔ تو لہٰذا ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے اس امت نے جس طرح علوم کو چھپایا ہے، مجھ سے بہت سارے دوست احباب سنی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ اس امت نے اہل البیت علیہ السلام سے کتنی احادیث لی ہیں؟ امام علی کی کتنی روایات ہیں بخاری مسلم کے اندر؟ ابن حزم نے لکھا ہے کہ 56 روایات ہیں پوری ہماری اہل السنت کے اندر۔ علی جو کہ باب مدینۃ العلم ہے، علی مدینۃ الحکمت کا دروازہ ہے، اور جو اپنے ناخنوں کے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخر وقت تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں وہ امام علی رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر کے موقع پر آتے ہیں 6 ہجری میں، ان سے آپ نے 6-7 ہزار روایتیں لے لی، اور علی سے آپ نے 56 روایتیں لی ہیں۔ امام جعفر الصادق کی علوم کہاں ہے؟ تو اگر امام ابو حنیفہ فتویٰ دے سکتے ہیں، امام مالک دے سکتے ہیں، اور ان کی فقہ کی تدوین ہو سکتی ہے، تو امام جعفر الصادق یا امام محمد الباقر علیہ السلام، امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب زین العابدین علیہ السلام، ان کی علوم کہاں ہے؟ امام زید الشہید کے علوم کہاں ہے؟ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے علوم کہاں ہے؟ یہ علوم ہم اہل سنت سے چھپائے گئے ہیں۔ ان کے علوم موجود تھے اس وجہ سے کہ حکمران طبقہ ان سے خوش نہیں تھا۔ حکمران طبقہ جن طبقات سے خوش ہوتا تھا، جن مذہبی اسکالر سے، ان کے پاس لوگ جاتے بھی تھے، ان کی اکیڈمیاں بھی تھی، ان کے پاس لوگ حاضر بھی ہوتے تھے، اور لوگ ان کے علوم کو بھی نشر و اشاعت کرتے تھے۔ لیکن جہاں پتہ چل جاتا امام علی الہادی علیہ اور امام عسکری علیہ السلام، ان کو 12 سال تک نظر بند رکھا گیا۔ اہل البیت علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں شاہ صاحب۔ اہل البیت کی زندگی یہ اس امت کے لیے کے اوپر بہت بڑا، ان کی اکابرین کے اوپر قرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتائیں اس سچ کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ تو جب مجھے یہ چیزیں معرفت اس چیز کی ہوئی، الحمدللہ عز و جل، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں
کہ جو بات میرے دل سے نکل رہی ہے میں لوگوں کے کان کان تک اس چیز کو پہنچا دوں کہ حق اور سچ یہی ہے کہ ہم اہل البیت کا اعتراف کر لیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہ میں ایک سنی ہوں, میں سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں, سنی گھرانے میں, سنی ماحول میں نے تربیت حاصل کی ہے, خاندان میرا سنی ہے, تو کیا اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کے لیے, ان سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ میں شیعہ بن جاؤں یا فقہ جعفریہ کے اوپر عمل کر دوں؟ اب یہاں پر سوال ہے, جو ہمارے شیعہ حضرات جو دوست احباب ہیں وہ اس چیز کو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں اور ہمارے سنی دوست بھی پوچھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ سبحانہ و تعالی کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ وہ مکلف نہیں بناتا. یعنی سوئے ہوئے کے اوپر نماز واجب نہیں ہے, جب وہ بیدار ہوگا تو نماز پڑھے گا. اور مجنون کے اوپر تو ایسا شخص 1400 سال سے جن قوموں سے اہل البیت علیہ السلام کے علوم کو مخفی رکھا گیا, جن کے مدارس کے اندر علوم اہل البیت نہ پڑھائے جاتے ہوں, جن کی تربیت وہ اہل البیت کی علوم اور ثقافت اور ان کی تعلیمات پر نہ ہوتی ہو, تو ایسے افراد آپ ان کو معذور سمجھ سکتے ہیں. اگر میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ابھی تک کا ہے وہ اہل سنت مدارس کے اندر اور ماحول کے اندر گزاری ہے. تو اب اگر مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے تو لہٰذا جو چیزیں جو معلومات ہم تک پہنچتی رہیں گی, ہم اس میں یہ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الاسیر الجزری نے الکامل کے اندر لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ایک معاملے میں ہمیں علی کا موقف پتہ چل جاتا ہے تو ہم کسی دوسری طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہی بات ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس میں یہ نہ تلاش کریں نہیں جناب یہ کہاں پر ہے, اس میں میرے امام کا یہ قول ہے, اس میں فلاں یہ بات آئی ہے. تو اس لیے ہم ہر چیز کو اب اس طرح سیکھتے ہیں جس طرح کے انسان سیکھتا ہے, اور ہمیں آہستہ آہستہ اہل البیت علیہ السلام کی ان فروعی تعلیمات کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن میں جو چیز جو کہنا چاہ رہا ہوں, اصل اتباع یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر امام علی کا ایک موقف آ گیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا, شاہ صاحب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ نے نص فرمائی ہے کہ علی اس معاملے میں حق پر ہے, لیکن جرأت دیکھیں کہ اس مذہبی طبقے نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اہل البیت کے علوم کو مخفی رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی سب برابر ہیں, اور لوگوں کے دماغ میں یہی بات بٹھا دی. کیا ضرورت ہے آپ کو جی آپ یہ کہیں اس میں تو فلاں کا موقف بھی ہے, اس میں تو ابن عمر کے اقوال یہ ہے, اس میں جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا یہ قول ہے, ابو ہریرہ کی حدیث یہ ہے. تو امام علی علیہ السلام آپ کے جب آپ کہتے ہیں مجھے اہل البیت کی معرفت ہے تو آپ پر واجب ہے کہ علی کا موقف اس کے اندر لیں. آپ کو جب اس چیز کی معرفت ہو, جس طرح جنگوں کی مثال آپ لے لیں کہ آپ کو معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں علی حق پر ہے, تو وہ شخص جو حدیث ثقلین کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا اس کے لیے یہ وجوب کے درجے میں ہوگا کہ وہ امام علی کو حق پہ سمجھے گا, کیونکہ اس کے سامنے اتنے سارے نصوص ہیں, اتنے سارے نصوص. یعنی نصوص سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین, صحیح فرامین, نصوص اس کو نص کہتے ہیں. تو وہ جب آ گئی ہے آپ کے پاس علی حق پر ہے, علی جہاں جائے گا حق پر ہے, عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا, اسی طرح یہ طاہرین ہیں, مطہرین ہیں, وانذر عشیرتک الاقربین, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے امر دین کی ذمہ داری دی گئی. تو پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں یہ وجوب میں آ جائیں گی. لیکن اس شخص سے ایسا مطالبہ کرنا کہ جناب یہ اب فقہ جعفریہ, یعنی چونکہ فقہ جعفریہ یہ بعد میں اس کی تدوین ہوئی ہے, اور ہمارے پاس اگر چونکہ اس میں شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ائمہ اہل البیت کے بہت سارے ایک معاملے کے اندر, یعنی جس طرح یہ فقہ ہے اس میں اقوال موجود ہیں, تو اگر اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس معاملے کے اندر اہل البیت کا دین پہنچانے میں کوئی اختلاف ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بعد کے زمانے میں اس فقہ کے اندر بھی علماء کے اقوال شامل ہوئے ہیں. جس طرح اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ شیعہ مسلک کے اندر آج جو مجتہد ہوتے ہیں ان کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, یعنی وہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جب اپنے یعنی ہمارے لیے سب سے جو چیز ہے وہ ہے سنی مصادر, کہ سنی مصادر میں جہاں جہاں ہمیں معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اس معاملے میں امام علی کا یا اہل البیت کا یہ موقف ہے, یہ حقوق ہے, ہم اس کو اختیار کرنے کے اندر کوئی بھی آر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اگر کسی دوسری فقہ کے اندر ہے یا دوسری جگہ کے اوپر موجود ہے
تو وہاں لازمی بات یہ ہے کہ اس سے واقفیت نہیں ہے، اور اس میں بھی خود پہ بعد میں اختلافات موجود ہیں، افکار کا، نظریات کا۔ تو اس معاملے کے اندر جہاں تک جو چیز اہل البیت علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید کے موافق ہوگی اس کو لے لو، جو قرآن کے موافق نہیں ہو تو وہ اس کو نہیں لینا چاہیے، اس روایت کو بھی نہیں لینا چاہیے، اور یہ اصول شیعوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ اس لیے میں اس چیز کے اندر بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ جن معاملات کے اندر مجھے یہ علم ہوتا جاتا ہے اہل البیت علیہ السلام کی، اس کی میں اتباع کرتا ہوں اور وہ پیروی کرتا ہوں، لیکن دل و جان سے میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، واللہ باللہ تاللہ اس امت کو بیار و مددگار رسول اللہ نے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ نے کئی مواقع کے اوپر یہ فرمایا ہے، جس طرح کی حدیث ثقلین اور دیگر احادیث کے اندر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میرا یہ سوال ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً سننے میں آیا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں ہی امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ کیا اہل سنت کی جو امہات کتب ہیں ان میں کوئی امامت کا عقیدہ موجود ہے؟ اس پہ مدلل گفتگو کیجیے گا۔ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، دونوں میں عقیدہ امامت یہ واجب ہے۔ کسی امام کا نسب کرنا، کسی امام کا ہونا کہ جو ان لوگوں کے فیصلے کرے، رفع نزاع کرے، ان کی خصومات کا، ان کے جھگڑوں کا اس پہ قضا کرے، ایسے شخص کا ہونا یہ اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ واجب ہے۔ یہ دونوں میں متفقہ اتفاقی عقیدہ ہے، یہ دونوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، ماوردی سے لے کر، ماوردی نے بھی اس پہ الاحکام السلطانیہ کے اندر لکھا ہے، اور پھر آپ جو ذہبی کی دیکھ لیں، یا حتیٰ کہ ابن تیمیہ، سب نے یہ بات لکھی ہے، تفتازانی شرح العقائد کے اندر، کہ امامت کو تو یہ اہل سنت بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بات کے اندر ہے کہ امام اس کا جو تعین ہوتا ہے یا اس کی جو تنصیب ہے وہ کس کی جانب سے ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ وہ ہم خود کریں گے اپنی اجتہاد کے ذریعے سے، وہ انسانوں کی طرف ہے وہ معاملہ۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے۔ اس اختلاف کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس میں پھر فروعی اور تفصیلات الگ ہیں کہ جو شیعہ کے ہاں موجود ہے کہ وہ معصوم ہونے چاہیے، اور وہ بالکل ایک تسلسل موجود ہے، اور پھر وہ 12 امام تک آتی ہے وہ بات۔ لیکن یہ کیا ہے، اس بارے میں تو دونوں متفق ہے کہ امام کا ہونا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے، 246 کے اندر یہ موجود ہے، میں شو کر دوں اگر آپ کے سامنے۔ جی 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 بالکل۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ نے اپنے نبی سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے لیے دوسروں سے لڑنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے کہ جس کی قیادت کے اندر ہم کیا کریں گے، قتال کریں گے، جس کی قیادت کے اندر ہم قتال کریں گے۔ تو یہی وہ خلافت ہے یا اسی کو امامت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جس چیز کو خلافت کہتے ہیں نا، جس چیز کو خلافت کہتے ہیں یہ امامت ہی ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ اس کی بات خدا کی بات ہوتی ہے جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہ کر رہا ہو، اطاعت کرنی ہے۔ ورنہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قتال کیا تھا کہ اگر خدا کی قسم ایک رسی بھی اگر حضور کو دیتے ہوں اور یہ مجھے منع کر دیں تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ قتال ہوگا۔ تو
یہی ہے کہ اس کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر بات پہ عمل نہیں کیا تو اس کے خلاف قتال ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، اور اس کو اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. اسی کو یہ جو خلافت ہے ہمارے اہل سنت کی ائمہ نے اس میں لکھا ہے، اس امامت کے باب میں، اس چیپٹر کے اندر ہی، باب استخلاف کے اندر اور امامت کے اندر اس کی ابحاث کو ذکر کیا ہے، اور پھر شیعہ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ بھی سارے ذکر کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ عقیدہ امامت یہ اہل سنت کے اکابرین نے اس کو بیان کیا اور یہ موجود رہا ہے. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر جناب یہ ہم یہ کہیں کہ یہ بات کی پیداوار ہے یا یہ قرآن سنت کے خلاف ہے. نہیں، قرآن مجید سے میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے آیت میں نے پیش کی کہ اس میں یہ رکھا گیا کہ مطالبہ کیا گیا کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک قائد کے ہوتے ہوئے بغیر، ملک کے ہوتے ہوئے بغیر، خلیفہ کے بغیر کس طرح سے قتال کیا جائے گا. یہی عقیدہ امامت ہے. حضور میرا یہ سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو اپنا وسیع بنایا تھا یا اہل البیت کو بھی بنایا گیا تھا؟ اس بارے میں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی ہے کہ قرآن کو صرف ان کا وسیع بنایا گیا، تو آپ بھی اس بارے میں اپنا موقف دیجیے گا پلیز. حضور نے جو فرمایا وہ حدیث ثقلین ہے. حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث متواتر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جس کو جھوٹ کے اوپر آپ ان کو متفق ہونے کو محال ہے، یعنی ان کو جھوٹ کے اوپر جمع ہو جانا، یہ متواتر اسے کہتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں شاہ صاحب، یہ اس امت نے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک حدیث الفرد، حدیث غریب، بالکل صرف ایک، ہر طبقے کے اندر ایک نے روایت کی ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیہ. بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ حدیث، حدیث الفرد ہے، حدیث غریب ہے. بخاری کی پہلی حدیث بھی حدیث غریب ہے، حدیث الفرد ہے. اور بخاری کی جو آخری حدیث ہے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی حدیث غریب ہے. یہ دونوں حدیث غریب ہیں. ہر خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ امت اتنی بدقسمت ہے، اس کے مذہبی طبقے نے، اس کے ملاؤں نے ممبر پہ کبھی حدیث ثقلین کو بیان نہیں کیا. یہ غدار نہیں ہے، یہ اس امت یہ دین رسول کے یہ امین ہے، یہ وسیع رسول ہے، یہ انبیاء کے وارثین ہے. وراثت اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح یہ اس امت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. یہ جناب صرف قرآن ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم قرآن سے استدلال کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ تحریف ہے. اس سے بڑی تحریف اور کچھ ہو نہیں سکتی کہ حضور تو فرما رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مولوی صاحب کہہ رہے نہیں قرآن ہے. مولوی صاحب کہہ رہے نہیں، حضور کی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی سمجھ میں آ گئی مجھے کہ صرف قرآن ہے. یہ تحریف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھی یہ، میں نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس معنوں میں بھی اگر کوئی خلیفہ مانتا ہے تو صحیح ہے، لیکن وہ جو مخصوص معنی ہے اس معنوں کے اندر خلیفہ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں شاہ صاحب، اس کا تعین میں کروں گا یا آپ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے کہ مخصوص معنی کون سا ہے اور غیر مخصوص معنی کون سا ہے؟ جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے نا. فدا ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہوں. حضور نے فرما دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر یہ صرف اور صرف قرآن کے بارے میں ہوتا، یا اگر یہ صرف اور صرف اس طرح کے معاملات کے اندر ہوتے کہ جی جس میں آخرت کا کوئی تعلق نہ ہوتا، تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے کہ گمراہ نہ ہوگے. گمراہ یعنی راستے سے بھٹک نہ جاؤ گے، ہدایت سے پھر نہ جاؤ گے. حضور نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور بعد کے الفاظ ہیں حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائیں گے اور میرے سامنے ہوں گے. آج ہم دنیا میں ان کو آپس میں جدا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی صرف قرآن ہے، قرآن ہی وسیع رسول ہے. میں آپ کو روایت بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام امام علی علیہ السلام کو وسیع رسول سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو وسیع بنایا ہے. ایک تو حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدی. سعد بن ابی وقاص سے جب معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ علی کو گالیاں دو،
کیوں کیا علی کو گالی نہیں دیتے ہو؟ ہمارا معاویہ نے حکم دیا. تو فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جو 3 خصال ہے علی کے خصال ہے، اس وجہ سے میں علی کو کچھ نہیں کہتا ہوں، اور اگر سرخ اونٹ بھی اس کے بدلے مجھے دیے جائے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، یہ خصال اگر ان میں سے کچھ ایک مجھے مل جائے. اور وہ پھر ان میں حدیث وسیع ہے. لیکن میں جو آج آپ کو دکھا رہا ہوں، شو کر رہا ہوں، اسکرین آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری ہے کتاب الوصایا، کتاب وصیتوں کے مسائل کا بیان. اور یہ میں نے اس لیے یہاں پہ شو کیا تاکہ یہ نمبر کے ذریعے کوئی بھی اس کو شاہ صاحب سرچ کر سکتا ہے. پھر حدیث کی کتاب یہ ہو کہ ورق ڈھونڈنا اور پھر لوگوں کو، تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ خود ہی بخاری کہ یہ لکھیں گے اور یہ سامنے آ جائے گا. حدیث باب الوصایا، باب اس بارے میں وصیتیں ضروری ہیں. حدیث نمبر 2741 2741 ہے. حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا اسماعیل عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود. اسود کہتے ہیں قال ذکروا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان علی رضی اللہ عنہما کان وصیا. ترجمہ دیکھیں، اسود بن یزید نے بیان کیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے. کان وصیا، علی کیا تھے؟ وصی تھے. یہ جو یہاں پہ ذکرون کچھ لوگوں نے کہا، اب یہ کچھ لوگوں نے جو ذکر کیا ہوگا شاہ صاحب، یہ کوئی آج کے لوگ تو نہیں ہوں گے نا، کوئی رافضی کو شیعہ تو نہیں تھے، یہ صحابہ ہی تھے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی بالکل بالکل. فقالت، تو ام المؤمنین نے کہا، جزاکم اللہ، ام المؤمنین نے کہا متى اوصى الیہ وقد كنت مسندته الى صدری او قالت حجری فدعا بالطسط فلقد انحث في حجری فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى الیہ. تو ام المؤمنین نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ رسول اللہ نے کب علی کو وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر، یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنے گود میں رکھے ہوئے تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا تشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ اس حدیث سے ہمیں شاہ صاحب جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ایک طبقہ ایسا موجود تھا کہ وہ علی کو وصی رسول سمجھتے تھے، وہ وصی رسول مانتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفردات بہت سارے ہیں. معراج جسمانی اور رؤیت باری تعالی، اس کا وہ انکار کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا. یہ بخاری میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے میت کے اوپر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ روایت پہنچی تو آپ نے کہا کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. اس میں بھی اسی طرح دیگر مسائل میں ان کے تفردات موجود ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب یہاں سے میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام علی کو وصی سمجھتے تھے، اور وہ کیوں نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اب میں نے چونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ بات آپ کے سامنے کر دی ہے، اب ضروری یہ ہے کہ میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر وقت میں حضور کا جو وصال ہوا ہے تو وہ میرے سینے کے اوپر یا میرے حجر گود میں جو ہے رکھے ہوئے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قوم فیصلہ کرے گی، اور یہ چیز بعد میں جو محققین ہیں ان کے سامنے میں اس چیز کو لے کر آ رہا ہوں.
مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4671 ہے، 4671 یہ سند ہے. سند کے بعد المغیرہ عن ابی موسیٰ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین قالت والذی احلف به ان كان علی لاقرب الناس عهدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وهو يقول جاء علی مرارا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس ذات کی قسم جس کی میں قسم کھاتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے. سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ امام علی بن ابی طالب. ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھی. سنیے گا، ہم ایک دن حضور کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھی. آپ بار بار پوچھ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے. سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت بولی یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا ہے. آپ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد علی تشریف لے آئے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور کو ان سے کوئی ضروری کام ہے، چنانچہ ہم حجرے سے باہر نکل گئیں لیکن بالکل دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے، اور میں تو سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پر جھک کر سرگوشی میں کوئی راز کی بات کہہ رہے تھے. پھر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. سنیے آخری الفاظ، چنانچہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ قریب تھے، یعنی وقت کے اعتبار سے. یہ ترجمہ کرنے والے بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اس چیز کا اس نے ترجمہ نہیں کیا. یہ ان کی منافقت دیکھیں. احدن شاہ صاحب، احدن مطلب ہے وقت کے اندر، اس زمانے میں، اس وقت میں کہ جب وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ روایت ہے یہاں پر. یہ تو خیر بہرحال ایک ضمن ایک چیز آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ اس پر صحابہ کرام کا بھی یہ موقف تھا. یہ صرف شیعہ نے نہیں اس چیز کے، یہ شیعہ کہتے ہیں علی وصی رسول اللہ اور یہ وصی مانتے ہیں علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. نہیں، امام علی علیہ السلام یہ صحابہ کرام کا عمار بن یاسر، ابو ایوب انصاری اور مقداد، ابو ذر غفاری، خزیمہ بن ثابت، خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں. شاہ صاحب وہ صحابی ہیں خباب بن الارت جنہوں نے اسلام کے السابقون الاولون میں سے اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ اپنی پیٹھ کے اوپر انہوں نے مارے کھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ ان کے جو پیٹھ سے کپڑا ہٹاتے تھے تو حضرت عمر رو جاتے تھے کہ خباب کتنا ظلم تجھ پر ہوتا تھا. کھڈے پڑے ہوئے تھے ان کے انگاروں سے، ان کے زخم جو ہے ان کا زخم جو ہے وہ انگاروں کو بجھا دیتا تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھتے ہیں. پھر یہ جو ولایت علی ہے یہ دراصل وصی رسول ہونا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام علی علیہ السلام سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. صحابہ اس کا معنی کیا سمجھتے تھے؟ جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین میں سے تھے. امام علی نے حضرت طلحہ کو بلایا، کہا طلحہ میرے پاس آئیے. حضرت طلحہ جب ان کے پاس گئے امام علی کے پاس، تو امام علی نے کہا طلحہ کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول عرض کیا یا امام علی بالکل میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. تو امام علی نے کہا کہ پھر تم کس طرح مجھ سے جنگ کرتے ہو؟ جب یہ بات کی تو پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ واپس ہو گئے، پلٹ گئے اور وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے. پھر مروان میں ان کو تیر مارا اور وہ شہید ہو گئے. طلحہ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی یہ سمجھا ہے کہ علی سے جنگ نہیں ہو سکتی، علی مختار ہے، علی میری گردن کا مالک ہے، علی امیر ہے، علی قائد ہے، علی ہمارا رہنما ہے. طلحہ اس چیز کو بھول گئے اور پھر واپس حق کی طرف آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو من کنت مولا کا یہی معنی ہے. آج ہمارا مولوی من کنت مولا کیا معنی بیان کرتا ہے؟ اس پہ 40 معنی ہیں، اس کے اندر اتنا ہے، اس کی لغت میں یہ ہے، اس کا معنی دوست ہے، اس کا معنی غلام ہے. یہ مولوی کی تحریفات ہے. جس طرح یہود کے علماء نے
یہود کے علماء نے دین کے اندر تحریفات کس طرح ملاؤں نے دین کی تحریفات کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ تم پچھلوں کی زمانے کی لوگوں کی بالکل اس طرح پیروی کرو گے, ان کے پیچھے پیچھے چلو گے, حذو النعل بالنعل, جس طرح جوتا جوتے سے برابر ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, جس طرح اگر وہ گو کے بل کے اندر گھس گئے تم بھی اس طرح گھس جاؤ گے. معاذ اللہ, حضور نے فرمایا کہ اگر علانیہ وہ اپنی والدہ کے پاس آتا تھا تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے, الیاذ باللہ. یہ تحریفات ہیں اس امت کے علماء نے, اس سے بڑی تحریف کیا ہوگی؟ تو جی من کنت مولا, اس میں جو مولا کا معنی ہے وہ اس میں دوست کا معنی ہے. علی دوست ہے, ہاں علی دوست ہے. اچھا اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جی فلاں یہ ہے, آگے دشمن بھی تو ہے. یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں یہ کوششیں ان کی اہل البیت علیہ السلام کے علوم کو چھپانا. امت نے اہل البیت کے علوم کو چھپایا. اس امت کی اکثریت نے نہ صرف چھپانے کے ساتھ ان کو قتل کیا, شہید کیا, ان کو گھروں سے نکالا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ نے, اسی طرح اہل البیت علیہ السلام دیار اور امصار کے اندر انہوں نے ہجرتیں کی ہیں, انہیں در بدر ہوئے ہیں. وہ پھر اس پہ بس نہیں کیے شاہ صاحب, وہ یہاں تک آ گئے کہ ان کے علوم کو چھپانے کے بعد, ان کو شہید کرنے کے بعد, علاقوں سے نکالنے کے بعد, پابندیاں لگانے کے بعد ان کے دشمنوں کے فضائل بھی بیان شروع کر دیے. ایک انسان کے اوپر کتنا شدید مرحلہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے برباد کر دیا. وانتم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب دشمن آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہا ہو تو اس میں ایک تسلی ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے. اس امت نے اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا, پھر جنہوں نے اہل البیت پہ مظالم کیے ان کے فضائل بنائے, ان کے فضائل گڑھ کے پیش کرتے گئے اہل البیت علیہ السلام کے سامنے. تو یہ تو اہل البیت کو کسی بھی طور پر انہوں نے نہیں چھوڑا, کسی بھی طور پر انہوں نے نہیں چھوڑا. اسی لیے آج کی جو اس امت اگر کفارہ دے سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ الثقلین کی طرف واپس آ جائے, واپس اس چیز کو تسلیم کر رہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے جو حقوق ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم توبہ کرتے ہیں. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, پوری امت کی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اہل البیت کی طرف واپس آنے کی. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ غیبت امام کے بارے میں اہل تشیع کہاں کہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امام غائب موجود ہیں, تو امام غائب کے بارے میں کوئی عقیدہ اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ امام مہدی کے بارے میں تو دونوں کا اتفاق ہے کہ وہ آخری مجدد ہوں گے اور وہ 12ویں ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے, فاطمی ہوں گے. یہ سارے عقائد دونوں میں مشترکہ ہیں, لیکن ایک اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں اور حضرت حسن العسکری کے بیٹے ہیں. اور اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. کیا کوئی کسی جگہ موجود ہے کوئی دلیل؟ شاہ صاحب ہمارے ہاں جو اہل سنت کی جو امہات کتابیں ہیں نا, اس میں تو امام کے حوالے سے یعنی امام غائب کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی نصوص اور عبارات موجود نہیں ہے. ہمارے جو امہات کی کتابیں ہیں, ہمارے ہاں اس عقیدہ مہدیت کو بڑا پراگندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ. معاویہ کے بارے میں انہوں نے بنائی کہ پروردگار اس کو, حضور نے دعا کی کہ ہادی اور مہدی بنا دے. موضوع روایت ہے, ضعیف روایت ہے. وہاں سے پھر شروع ہو گئے غامدی صاحب جیسے شخص, غامدی صاحب جیسا شخص کے جو میرے پاس ان کی کتاب میزان یہاں پر ہے, میں ان میں آپ کو حوالہ دیتا. وہ عقیدہ مہدیت کا انکار کرتے ہیں لیکن عمر بن عبدالعزیز کے اوپر اس کو فٹ کرتے ہیں. یعنی اموی حکمرانوں میں سے کسی جگہ پر بھی جو ہے نا یہ راضی ہو جاتے ہیں, علی کے بچوں کے لیے راضی نہیں ہے ماننے کی. یہ نسب نہیں ہے, نسبیت نہیں, دور کیا ہے. تو دیگر ائمہ میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو انہوں نے کن کن کو امام مہدی مانا ہے, کن کن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, تو آپ ہنسی آئے گی اور لوگ بھی کہیں گے کہ جناب یہ ان کو بھی یہ لوگ امام مہدی مانتے ہیں. اسی لیے ان کی جو دین انہوں نے لیا ہے نا شروع میں, وہ ان کے ساتھ ہوتا یہی رہا ہے کہ پھر یہ لوگ ادھر ادھر پھنستے گئے ہیں بیچارے, ادھر ادھر پھنستے گئے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب کریں تو کیا کریں. تو کوئی ہمارے یہاں بہرحال اہل سنت کے اندر میری معلومات کے مطابق امام غائب کا کوئی عقیدہ موجود نہیں ہے. اور یہ امام حاضر کو مان لیں وہ بڑی بات ہے, اور امام غائب تو پھر جناب وہ
ایک اگلا مرحلہ ہے نا، تو میری معلومات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو وہابی عقائد ہیں ان کے پہلے بانی جو ہیں وہ ابن تیمیہ ہے، کیونکہ دوسرے بانی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی ہیں، تو ابن تیمیہ یہ توسل والا جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا اور باقی معاملات، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس حد تک ناسبیت کی ہے؟ امت میں اصل میں اس شخص نے شدت لے کر آیا، یہ جو ابن تیمیہ ہے، اور اس پہ بڑی تحقیقات ہوئی ہیں اس شخصیت کے اوپر، اور عرب کے اندر تو بڑا یہ کنٹروورشل بندہ رہا ہے ابن تیمیہ، آج بھی ہے اور پہلے بھی ہے۔ ابن تیمیہ خود اس کی اپنی زندگی آپ دیکھ لیں، اس پہ زندقیت کا فتویٰ لگ چکا ہے کہ یہ بندہ زندیق تھا، اور علماء نے اس کو سزائیں ہوئی اسی وجہ سے، اس کے افکار و نظریات کی بنیاد پر، کہ جس طرح اس میں شدت پائی جاتی تھی۔ ابن تیمیہ نے تکفیر کے اندر، تکفیر مسلمین کے اندر سب سے اول نمبر پر ہے، تکفیر مسلمین میں، یعنی شوافے کے اوپر مجموعہ اس میں فتاوی کے اندر جو اس کا مجموع الفتاوی ہے، بسم اللہ جہرن پڑھنے کے اوپر شافعی سے توبہ کرائی جائے ورنہ تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جہرن بسم اللہ پڑھنے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابن تیمیہ الدمشقی الحرانی الناصبی۔ اور دوسری بات، ابن تیمیہ یہ نسب کے اندر منافقت کی حد تک پہنچا ہوا ہے، ناصبیت میں، الیاذ باللہ۔ ناصبیت کی کیٹیگریز ہیں مختلف، ذہبی کے اندر ناصبیت ہے لیکن کم درجے کی ہے، ابن کثیر کے اندر ہے اس سے کم درجے کی ہے، ابن القیم میں ہے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن ابن تیمیہ میں اس نے ہر لمٹ کراس کی ہوئی ہے ناصبیت کی۔ میں ایک منہاج السنہ اس کی کتاب ہے، ابن تیمیہ کی ان کی کتاب ہے، اس سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں کہ ناصبیت میں یہ کس درجے کے، یہ ناصبیت میں کس درجہ آگے تھے۔ ناصبیت کے اندر امام علی علیہ السلام کی، اس لیے ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علماء نے اس کو منافق کہا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں میں اس کا حوالہ ساتھ میں دوں گا۔ وَمِمَّن نَسَبُوهُ إِلَى النِّفَاقِ، علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر منافق ہونے کا کہا ہے کہ یہ منافق تھا۔ کیوں؟ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں، اور وہ کام کون سے، وہ باتیں کون سی ہیں؟ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، شیخین حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سب کے اوپر کسی کو اس نے نہیں چھوڑا۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ 17 جگہوں کے اوپر قرآن کی مخالفت کی ہے، معاذ اللہ۔ اور ابھی جو میں حوالہ آپ کو منہاج السنہ کے ساتھ سے دے رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ یہ اس کی ناسبیت کے اندر۔ منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245، یہ دیکھیں، یہ منہاج السنت النبویہ ہے لابن تیمیہ ابی العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم الدکتور محمد رشاد سالم، انہوں نے تحقیق کی، الجزء الرابع، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ 245۔ یہ لکھتا ہے سیدہ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ سیدہ کا جو یہ مطالبہ ہے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال مانگنے کا جو مطالبہ تھا، الیاذ باللہ، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ منافقین کے اس طریقے کے مشابہ ہے۔ اب آپ یہ پڑھیے، اولیس اللہ قد ذم المنافقین الذین قال فیہم۔ اچھا، یہ جو شیعہ عالم تھے حلی، علامہ حلی، اس کے رد کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، تو یہ اتنا آگے غلو میں چلے گئے ان شیعہ کے اوپر رد کرتے ہوئے کہ اہل البیت علیہ السلام کی توہین کے اوپر اترا ہے۔ ھذا عن فاطمہ ويجعله من مناقبها جاہلا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل آدمی یہ ان باتوں کو کہ مال کے مطالبے کو سیدہ کے مناقب میں شمار کر رہا ہے، حالانکہ اولیس اللہ قد ذم المنافقین الذین قال فیہم، کیا اللہ نے منافقوں کی مذمت میں نہیں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، کہ منافقوں کو جب صدقات میں سے کچھ دیا جاتا ہے تو راضی ہوتے ہیں، جب نہیں دیا جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ
سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 اور 59. یہی معنی ہے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں عطا کر دیا اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں دیتا رہتا ہے، ہم اللہ کی طرف راغب ہیں. تو یہ منافق یہ بات کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے. فذکر اللہ قوما رضوا ان اعطوا ان اوتوا، تو اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وغضبوا ان لم يعطوا، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں اگر انہیں نہیں دیا جاتا. فذمهم بذلك فذمهم بذلك، تو اللہ نے ان کی مذمت کی. فمدح فاطمة علیہ السلام بما فيه شبه من هؤلاء الا يكون قادحا فيها. استغفر اللہ العظیم. فمن مدح، جس نے تعریف کی، فاطمہ سیدہ کی، بما فيه، کہ اس چیز کے ساتھ جس میں شباہت ہے ان منافقین کے ساتھ، تو کیا یہ ان کے بارے میں عیب نہیں ہوگا؟ قاتل اللہ الرافضہ، اللہ رافضوں کو ختم کرے. تو یہ ہے ان کی ناسبیت، یہ ہے، یہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اس طرح یہ کر کے آتی ہے، یعنی اوپر سے یہ چلی ہے. اسی طرح ان کے عقیدہ، ابن تیمیہ کا جو عقیدہ ہے وہ مشبہہ اور مجسمہ میں سے تھا. اللہ کے لیے ہاتھ پیر جسم کا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جو کہنا اللہ عرش پر ایک جگہ ہے، اس پہ کرسی بچھا رکھ کے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے لیے جسم کے قائل تھا. عقیدے کے اندر بھی وہ مجسمہ اور مشبہہ کا تھا. اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابن تیمیہ کے جو اساتذہ تھے نا، اس لیے کہ ان کے استادوں کا نام معلوم نہیں ہے، یعنی کہ جو اساتذہ میں یہودیوں کا نام آتا ہے. تو جو وہابی افکار ہے بنیادی طور پر، اس میں جو اہم جو چیز ہے وہ نقص رسول، اہانت رسول اور اہانت اہل البیت. شاہ صاحب یہ دو چیزیں جس شخص کے اندر جمع ہو جائے، اہانت رسول یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو کم کرتا ہو، اور اہل البیت علیہم السلام کے حقوق کو کم کرتا ہو یا ان کے اعداء کی تعریفیں کرتا ہو، ایسا شخص وہ ناصبی اور وہ اسے آپ وہابی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے کہ وہابیہ نے ایک تو یہ کام بھی کیا ہے، وہابیہ نے کہ وہ آیات جو کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی انہیں مسلمانوں کے اوپر چسپا کر دیا. ابن عابدین شامی نے فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ خوارج ہے. اور مفتی مکہ زینی دہلان رحمہ اللہ نے، انہوں نے بڑی کتاب لکھی اور اس میں وہابیہ کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے وہ ساری آیات جو مشرکین کے اوپر مشرکین کے بارے میں نازل ہوتی تھی، اس سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر فٹ کیا. مفتی مکہ زینی دہلان رحمہ اللہ کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں جناب غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اس حوالے سے میں اپنا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ہرگز شرک نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایک انسان وہ کامل موحد وہ اس طور پر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر مشکل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے رکھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ موحد ہے، اور یہ اب درجات ہے نا. لیکن اگر ایک شخص اولیاء کرام کو یا انبیاء کرام کو وہ مدد کے اندر پکارتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جو کفار اور مشرکین کی جو مذمت کی ہے وہ کس معنوں کے اندر کی ہے. ایک آیت کو نکال کے وہاں سے اٹھا کے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشرکین کہا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پیروی ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں وغیرہ دیتے تھے، تو اس لیے جو کام بھی یہ کرے گا کہ جی بتوں کو جس طرح وہ پکارتے تھے تو یہ شرک تھا. اور اگر آج کے زمانے میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں اسے کوئی پکارے گا، اموات کو پکارے گا یا انبیاء کو پکارے گا، اولیاء کو پکارے گا، لہٰذا وہ بھی ان مشرکین والا کام کر رہا ہے. یہ قیاس مال فارغ ہے. قیاس مال فارغ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب مشرکین کے بارے میں قرآن نے صرف ایک آیت نہیں اتری ہے، مشرکین کی ڈیٹیل قرآن مجید نے تجزیہ کیا کہ مشرکین ہے کون لوگ، کرتے کیا ہیں. آخرت کے منکر تھے، آخرت کے اوپر ان کو کوئی یقین نہیں تھا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی. رسالت کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں تھا. اسی طرح تعظیم کی بات تو دور کی بات ہے، وہ تو رسالت کو ہی نہیں مانتے تھے، رسالت کے اوپر ہی ان کا ایمان نہیں تھا نا. تیسری بات کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کا جو شرک تھا وہ کیا تھا؟
قرآن مجید نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید ان کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ان کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی جو صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں یا شیعہ ہیں یا دیگر مسلمان ہیں، وہ یا علی یا حسین یا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، تو یہ شرک کس طور پر ہو جائے گا؟ یعنی یہ آپ ان کو مشرکین کی کیٹیگری میں کیسے رکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو مشرکین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آج کوئی ایسا ہے کہ جو سیدنا امام علی علیہ السلام یا سیدنا حسین علیہ السلام کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی زبان سے کہتا ہو میں ان کو خدا مانتا ہوں یا وہ معبود ہے؟ اگر میں یہاں پہ ایڈیشن کرتا چلوں، انجینئر محمد علی مدر صاحب کہتے ہیں کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عقیدہ ہے اس آیت پہ حصر ہے، تو حصر ہونے کی وجہ سے خاص مدد اللہ ہی سے آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ عبادت بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے. آپ اس پہ روشنی فرمائیے پلیز. مدد مانگنا کس طرح بات کے ذمہ میں آتی ہے؟ یعنی اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تجھ سے مدد، چلے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد مانگنا تو پھر ہر حالت میں آپ نے ہر کام کے لیے پھر اللہ سے مدد مانگو نا. چھوٹی سی چھوٹے کام کے لیے آپ نے اللہ سے مدد مانگو نا. آپ تو اس کو پھر استثناء کرتے نہیں، یہ مدد اس میں شامل نہیں ہے، یہ مدد اس میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مدد مانگنے سے مراد ہے وہ مخصوص مدد مانگنا ہے، یعنی اللہ کو معبود اور مختار اور ہر طرح سے یہ سمجھ کے کہ جناب متصرف بذات ہے، کہ اللہ ہی اپنی اس مدد کرنے میں ہی وہی ہے. وہاں پر جو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں نا یا اللہ ہم صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو وہ جو مدد ہے، مثلا ابھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب میرا یہ کام ہے میری کچھ مدد کر دو، تو یہ بھی کیا اس میں شامل ہوگی؟ میں نے اللہ سے کیوں نہیں مانگی، آپ سے کیوں مانگی؟ تو آپ یہ کہو گے نا کہ آپ یہ کہو گے نا یار یہ وہ والی مدد نہیں ہے. تو میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ وہ والی مدد نہیں ہے جو اللہ نے کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل بالکل، یہ اس طرح کی بات ہے. یعنی وہاں پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا، مطلب بالکل ایسی بات کی ہے کہ اس میں کسی طرح سے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی یہ والی مدد مراد ہے یہ والی مدد مراد نہیں ہے. یہ تخصیص آپ کیسے کر رہے ہو؟ انجینئر صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ یہ تخصیص کس نص کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہو؟ اگر یہ نص نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس اجتہاد ہوگا، ورنہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ بھی ہے کہ رسی بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مدد مانگو، جوتے تسمہ وہ بھی اللہ سے مدد مانگو. تو کیا آج کوئی مولوی صاحب یا انجینئر صاحب اپنا کپڑا سلائی کرنے کے لیے وہ درزی کے پاس نہیں بھیجتے یا اللہ کے روانہ کر دیتے کہ جی پارسل کر دو وہاں سے بن کے آئے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، یعنی یہاں اس طرح تو نہیں ہوتا میرے بھائی. ہم اپنے کام کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ مدد نہیں ہے وہ مدد ہے. تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے مسلمان اکثریت جو اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں یہ وہ مدد نہیں ہے جس کا اقرار ہم آیت میں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ میں ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کی حتیٰ کہ نبی کی بھی عبادت نہیں کی جاتی ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ یہ صرف اللہ کا حق ہے. ایاک نستعین، مدد تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جس طرح عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ والی جو مدد ہے یہ بھی کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. وہ کون سی مدد ہے؟ معبود سمجھ کے عبادت والی مدد وہ نہیں مانگی جا سکتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ توسلاً وسیلے کے ذریعے سے مانگی جا سکتی ہے، اور وسیلہ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید کے اندر ہے حتیٰ کہ شاہ صاحب اولیاء کرام تو آپ چھوڑیے، اولیاء کرام جس جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی انبیاء کرام جا کے وہاں پہ وسیلہ کرتے ہیں. انبیاء کرام اس جگہ پہ جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام وہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس کی وہ کیا تھے؟ اس کے اندر ان کے پاس ذمہ داری تھی، متولی تھے، زمانے بھی تھے تو امام بھی ہوں گے، لازمی بات ہے نبی ہیں تو امامت بھی کرتے ہوں گے. وہ دعا کرتے رہے، لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا یہی دعا کرتے کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر. یہی دعا جب انہوں نے دیکھا ایک دن کہ حضرت مریم
علیہ السلام ان کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ مجھے دیتا ہے. تو وہاں ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام کے اوپر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اس مقام کے اوپر ہنالک، قرآن نے کہا یہ بھی تخصیص ہے، ایاکا ہے نا، ایاکا، تو ہنالک، یہاں ہنالک، یہیں پر اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار، اور پھر وہ دعا قبول ہوئی. اور یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے تجھے خوشخبری دی ایسے لڑکے کی کہ جس کا نام اللہ نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ، اللہ نے نام بھی رکھ دیا، وہاں سے نام بھی وہاں سے لکھا ہوا آ گیا کہ اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا. تو یہ جو کہنا ہے کہ جناب نہیں، یہ یہاں پر وسیلہ جو ہے یہ جو مسلمان کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس بنیاد کے اوپر. دراصل یہ وہی افکار ہوتے ہیں کہ جو وہابی افکار ہے کہ جہاں سے جو اس امت کے اندر صلاحیت کی ہے. قرآن مجید سے وسیلہ ہے، احادیث کے اندر وسیلہ کئی احادیث ہیں موجود ہیں، جسے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام علی علیہ السلام کے جانثار اصحاب میں سے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بصرہ کے گورنر تھے اور ان کی داڑھی نوچ دی تھی، داڑھی بالکل. سہل بن حنیف کو جمل والوں نے، سہل بن حنیف کو امام علی نے شام کی طرف بھیجا تھا کہ جا کے پیغام دے دو کہ میں نے معاویہ کو معزول کر دیا اور سہل بن حنیف ان کی جگہ پر ہے. تو انہوں نے واپس کر دیا تھا، کہا کہ اگر تم عثمان کی طرف سے آئے تو ہمیں قبول ہے اور اگر علی کی طرف سے آئے تو قبول نہیں. وہ واپس ہو گئے. اور یہ عثمان جو تھے، عثمان بن حنیف، یہ بصرہ کے گورنر تھے. تو امام علی کے جانثار انصار مہاجرین میں، انصار میں سے، صحابہ میں سے. تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ نابینا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، ابن ماجہ کی ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، دعا کیجئے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ابھی کے لیے چھوڑتے ہو، ابھی کے لیے اس کو کر دوں یا بات کے لیے اس کو چھوڑ دوں، یعنی تم چاہتے ہو کہ ابھی دوبارہ یہ کام ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ابھی ہو جائے. حضور نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے دعا کرو، اور یہ دعا سکھائی، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک، کہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے، یا محمد کے دعا مانگو. وسیلہ سکھایا اپنی ذات کا، اور اس شخص نے یہ دعا کی، اس کی آنکھیں واپس آ گئی. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص میرے پاس آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان میری بات نہیں سنتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ دعا کرنا جو حضور نے اس نابینا کو سکھائی تھی، جس میں حضور نے اپنا وسیلہ بتایا تھا. تو اس کو بتائی اور کہا کہ یہ دعا مانگنا، اور پھر اس کو دعا سکھا دی. وہ چلا گیا، دعا مانگی، حضرت عثمان کی طرف سے پیغام آیا کہ بھائی آ جاؤ. تو وہ پھر، اور اس کا کام بھی ہو گیا. تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آدمی واپس آتا ہے کہ آپ نے ایسی کون سی بات کی تھی کہ جس کی وجہ سے میری بات ہو گئی، آپ نے حضرت عثمان سے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن یہ جو دعا جو ہے یہ میں نے جو سکھائی تھی آپ کو، یہ اس دعا کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حضور کے وصال کے بعد بھی کیا ہے، وسیلہ کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام وسیلہ کرتے تھے. تو وسیلہ ہرگز شرک نہیں ہے. یہ جو مسلمان کرتے ہیں یہ وسیلہ کے طور پہ کرتے ہیں. انہیں شرک کہنا، میں اس چیز کے اندر میرا اختلاف ہے شاہ صاحب کہ اسے شرک نہ کہا جائے، شرک نہ کہا جائے. اسے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں کرتے، چلو ٹھیک نہیں ہے، لیکن شرک بہت بڑی بات ہے کہ وہ متصرف بذات سمجھے ان چیزوں کے اندر، پھر آپ اس کو شرک کہہ سکتے. لیکن وہ مسلمان اس طرح کوئی بھی آج ایسا نہیں ہے کہ جو علی کو خدا سمجھ کے مدد مانگا. مفتی صاحب، مزارات کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے مسلم شریف کی، تو وہ اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبریں پکی کرنے اور ان پہ عمارت بنانے اور ان پہ بیٹھنے سے منع کرتا ہوں. تو مزارات کا جو شرعی جواز اہل سنت بریلوی خاص کر جو مکتب فکر ہے ان کے ہاں، اور خصوصاً اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، تو اس کا جواز کیا ہے؟ اس بارے میں بھی گفتگو کیجیے گا پلیز. نہیں، وہ جو روایت ہے نا اس کا مصداق یہ نہیں ہے، اس روایت کا مصداق یہ نہیں ہے. وہ قبروں کو کیا کرتے تھے، اس طرح سے اٹھاتے تھے قبروں کو، اس کے اندر جو مردہ تھا نا اس کو کھڑا کر کے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، یہ قبروں کی ارد گرد ہوتی ہے.
وہ قبروں کے اوپر سے مراد، یعنی اوپر سے مراد اس طرح کی عمارت نہیں ہے. آج ہمارے ہاں جو بنی ہوتی ہے اس طرح کی عمارت بنی، مسجد نبوی بھی اسی طرح سے بنی ہوئی ہے، یہ سارا اس طرح. وہ جو یہودی کرتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، یہودی کرتے ہیں وہ جہاں مردہ ہوتا ہے اسی کو اٹھاتے ہیں. جو کرسچن کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، وہ اس جگہ کو اٹھاتے ہیں، وہ بلند ہوتی ہے. میں کراچی میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بڑا فرق ہے. یہ وہ بات نہیں ہے، وہ حدیث کو اس طرح یعنی اس زمانے میں جا کے ہم سمجھیں گے نا کہ یہودی کرتے کیا ہے. اور بھائی تو یہ ہے کہ اصحاب کہف نے جہاں پر وہ لوگ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس جگہ پہ مسجد بنا لیں گے. قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور یعنی اولیاء کرام جس جگہ پر ہوتے ہیں، اولیاء کرام وہ جگہ بھی برکات کی جگہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی کے اندر مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ علاقہ جس کے ارد گرد کے اندر ہم نے برکتیں دی ہیں. الذي باركنا حوله، ماحول کے ارد گرد کے اندر ہم نے برکتیں دی ہیں. لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں. ارد گرد کے اندر سرزمین انبیاء ہے. شام کو سرزمین انبیاء کرام کہا جاتا ہے، سرزمین انبیاء. یہ جو فلسطین ہے نا شاہ صاحب، بیت المقدس، اردن، سوریا، اور یہ جو 3 ممالک ہیں یہ شام کہلائے جاتے ہیں. شام، پورا شام یہ ہے. ابھی تو ہمارے ہاں صرف مشہور یہ ہے نا کہ شام سیریا کو کہتے ہیں، لیکن جو قدیم جو شام ہے وہ سیریا، اردن اور لبنان، لبنان بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ تھا. اور دمشق اس کا پایہ تخت ہوتا تھا. تو یہ جو پورا جو علاقہ ہے اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ بیت المقدس کے ارد گرد ہے، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہوئی ہیں. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. انبیاء جس جگہ پر ہے، اولیاء کرام جس جگہ پر ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھو اس ارد گرد زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم انہیں اس جگہ پر برکت دی ہے. ٹھیک ہے، تو برکت. اور پھر دوسرا ایک بات تو یہ ہوگی جہاں اولیاء کرام ہے وہ ببرکت زمین ہے. دوسری قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ایک بڑے صاحب علم کے پاس، جس کے پاس ہماری طرف سے علم لدنی ہے، ان کے پاس جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام بتایا، قرآن میں یہ نام موجود نہیں ہے، لیکن کہا کہ خضر علیہ السلام ہوا. نشانی یہ بتائی قرآن مجید کے اندر ہے کہ جہاں پر مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو جائے وہ جگہ کیا ہے؟ وہاں پر وہ مقام حضرت. معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، چیز کے اندر حیات آ جائے، وہ ولی کی جگہ ہوتی ہے، وہ عبد کی جگہ ہوتی ہے، وہ عبد کی، وہ اس کا مقام ہے، اس کی برکت ہے. ورنہ تو کوئی اور جگہ بھی بتا سکتے تھے نا. وہ ایک خاص جگہ بتائی کہ وہاں پر اس کا کام یہ ہوگا، یعنی خرق عادت کام ہو جائے گا وہاں پہ، جو انسانی عقل میں نہیں آتا. اب مچھلی زندہ ہو گئی، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ عقل میں آنے والی ہے یہ؟ اگر آپ کسی کے سامنے سنائیں گے، کسی مرتد کے سامنے، ملحد کے سامنے، وہ کہے گا کہانی سنا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور انجینئر صاحب کے سامنے سنائے، کسی اور کے سامنے، وہ بولے گا نہیں یار یہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن کو تو کم از کم وہ بھی مانتے ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں. لیکن پیر صاحب کی طرف منسوخ کر کے کہیں گے جی حضور غوث اعظم کی مچھلی زندہ ہو گئی، کہے گا کہانی سنا رہا ہے. یا اگر دادا صاحب کی ہو گئی تو کہہ رہے کہانی سنا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ وہاں پہ قرآن مجید کے اندر ہے تو کوئی اس کے انکار نہیں کر سکتا ہے. تو ولی جہاں پر ہوتا ہے عبد، علماء کرام نے لکھا ہے اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ خضر نبی نہیں تھے، خضر نبی نہیں تھے علیہ السلام، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ نبی نہیں تھے. اسی طرح جہاں پر ولی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا وہاں برکتیں ہوتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مریم بالاتفاق علماء کرام کے بالاتفاق وہ نبیہ نہیں تھی، وہ نبیہ نہیں تھے. غالباً ابن حزم نے لکھا ہے، ابن حزم نے صرف کہا ہے کہ وہ نبیہ تھی، باقی اور کسی نے نہیں کہا ہے کہ وہ نبیہ تھی. اور کسی کا کوئی قول ابن حزم کا ہی ہے، باقی یعنی کہ وہ نبیہ تھی اور کسی کا قول موجود نہیں ہے. تو ولیہ تھی، اور ولیہ کے مقام کے اوپر بے موسمی پھل آ رہے ہیں، بے موسمی پھل آ رہے ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. تو یہ ولیہ کی کرامت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے.
پھر میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ کے اوپر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس جگہ کے اوپر. تو وہ جگہ جہاں مریم بیٹھی ہوئی ہے، جس جگہ کے اوپر مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جگہ برکت والی جگہ ہے. تو ان آیات سے بطور اشارۃ النص معلوم ہوا، بطور اشارۃ النص معلوم ہوا کہ جہاں پہ ولی ہوگا اللہ کا وہاں برکت ہوتی. تو یہ جو مزارات پہ جو جایا جاتا ہے، یہ اس لیے جو مزارات بنائے گئے ہیں، یعنی مزارات جو بنائے گئے عمارت کا نام ہے. اصل اگر مزار نہ بھی ہو، یعنی اگر مزار آپ نہ بھی ہو، جہاں پہ صاحب جو اللہ کا ولی ہے وہ آرام کر رہا ہے، وہ برکت والی جگہ ہے، وہ برکت والی جگہ ہے. وہاں پہ جایا جا سکتا ہے، وہاں پہ جانا چاہیے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، بس وہاں پہ جاؤ اور زیارت کیا کرو. اب یہ جو عمارت بنائی جاتی ہے، مثلا یہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ آپ اس کا یہ بھی تو سوچیں. یعنی وہ کوئی کس وجہ سے بناتے ہیں؟ لوگ وہاں پر آئیں گے، ان کو آرام ملے گا، وہاں بیٹھیں گے، دعا کریں گے، اس لیے بناتے ہیں نا. اور تو کوئی مقصد نہیں. جس طرح آپ اپنے آرام کے لیے گھر بناتے ہیں، اس طرح قبر کے ارد گرد اللہ کے ولی کے مزار کے ارد گرد بنایا جاتا ہے. یعنی ہر قبر کے اوپر تو کوئی مزار نہیں بنا رہا ہوتا. اس مزار بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، لوگ اس برکت کے حصول کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اور اس عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں. تو اس میں تو پہلے آپ یہ پوچھیں نا کہ جناب منع کرنے والی کون سی چیز ہے، کون سی قباحت ہے اس کے اندر، کون سی قباحت ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو اولیاء جہاں پر ہوتے ہیں وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، جس جگہ پر اولیاء کرام. جی ٹھیک.